لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ ایمان کی مضبوطی اور ایمان کی مضبوط اور قوی ہونے کی کیا علامت اور کیا نشانی ہے؟ بڑا پیارا سوال ہے۔ یہ ایک ایسا سوال جس سے آدمی اپنے ایمان کو ناپ سکتا ہے، اپنے ایمان کے کمزور اور ضعیف مضبوط ہونے کے تعلق سے جان سکتا ہے۔ نہایت اہم سوال ہے، اس سوال کا جواب بھی نہایت اہم ہوگا۔ ناظرین سے عرض ہے کہ توجہ کے ساتھ آپ پورے جواب کو بھی سنیے گا اور ہو سکے تو اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے گا تاکہ ایمان کی مضبوطی کے تعلق سے اہل ایمان کو ایک بہترین علم حاصل ہو۔ آئیے احادیث پاک کی روشنی میں یہ جواب سننے سمجھنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ حدیث پاک ہے۔ نبی کریم ارشاد فرماتے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ یعنی جو بھی مومن بندہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی جو اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے، یہ ایمان کے ہونے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر اپنے اندر یہ بات آپ پاتے ہیں تو آپ مبارکباد کے قابل ہیں، اور اگر اپنے اندر یہ بات نہیں پاتے، آپ کی ذات میں، آپ کی فطرت میں، آپ کی خیال و سوچ میں اگر یہ بات نہیں ہے کہ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو الحمدللہ آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ اور اگر اس بات سے آپ اپنے سینے کو خالی پاتے ہیں تو آپ اس بات کو اپنے سینے میں، اپنے خیالات میں پیدا کرنے کی کوشش کریں، ایسا ذہن بنانے کی کوشش کریں۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ ایک اہم چیز ہے۔ جہاں پر بھی کسی بھی فیلڈ میں ہو، آپ جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی چیز اپنے اہل ایمان بھائی کے لیے بھی پسند کرنا ایمان کی مضبوطی کی علامت اور پہچان ہے۔ یہ بخاری شریف جلد 1 کی صفحہ 16 کی حدیث نمبر 13 ہے۔ علماء کرام و محدثین اعظام نے اس حدیث پاک کے تحت کئی ایسے امور، کئی ایسی باتیں بیان کیا ہے جن کو اپنے اور دوسرے مسلمان بھائی کے لیے یکساں یعنی برابر خیال کرنا چاہیے۔ چنانچہ حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، خیال رہے کہ خیر مراد ہے ہر مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو۔ خیر کی بات ہے، یہ بھی توجہ قابل ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے لیے برائی پسند کرتا ہو تو آدمی دوسرے کے لیے بھی برائی پسند کرے، ایسا نہیں ہے۔ جیسے کوئی شرابی سوچے کہ یار مجھے شراب پسند ہے تو میں اپنے بھائی کے لیے بھی شراب پسند کروں، مجھے نماز نہیں پڑھنا پسند ہے تو دوسرے کے لیے نماز نہیں پڑھنا پسند کروں، ایسا نہیں، برائی نہیں۔ خیر میں، بھلائی میں، نیکیوں میں، اچھے کام میں، اچھی باتوں میں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا ایمان کے ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اس خیر کا ظہور مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ کسی کے لیے دولت مندی خیر ہے تو کسی کے لیے فقیری خیر ہے، کسی کے لیے خلوت یعنی تنہائی خیر ہے تو کسی کے لیے جلوت یعنی محفل میں ہونا یہ خیر ہے۔ لہٰذا اگر خلوت نشین مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جلوت چاہے، جسے جلوت بہتر ہو، تو اس فرمان کے خلاف نہیں، جو جس کے لیے بہتر ہے وہ خواہش کرنا چاہیے، وہ چاہنی چاہیے۔ یہ حدیث پاک کی مراد ہے۔ یہ میرات المناجی جلد 6 کی صفحہ 555 میں یہ باتیں لکھی ہے۔ امام محمد بن عبد الدائم شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اپنے بھائی کو برائی سے محفوظ رکھے۔ اگر خود کی مصیبت اور پریشانی کو زیادہ محسوس کرے اور دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو ہلکا جانے یا اپنے لیے بھلائی کے حصول کو دوسرے کے مقابلے میں ترجیح دے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اپنے لیے چاہتا ہے کہ بھلائی ہو، اپنے لیے خیر چاہتا ہے اور دوسرے کے لیے خیر نہیں چاہتا، تو یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ اللامع الصبیح جلد 1 صفحہ 143 میں یہ باتیں الحمدللہ لکھی ہوئی ہے۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کامل مومن وہی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس کو لازم چاہیے، اس کو لازم ہے کہ جو بات اپنے لیے ناگوار جانے، جو بات اپنے لیے ناپسند جانے، وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسند کرے۔ یعنی آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم آرام اعزاز کے ساتھ
خوش و خرم رہیں، کوئی ہماری توہین و تذلیل نہ کرے، کوئی ہمیں تکلیف نہ پہنچائے، کوئی ہمارا حق نہ چھینے، غصب نہ کرے۔ اسی طرح یہ یعنی ایک مسلمان دوسرے کے لیے بھی یہی چاہے کہ میرا بھائی اعزاز و اکرام کے ساتھ خوش و خرم رہے، نہ اس کی توہین و تذلیل ہو، نہ اس کا حق غصب کیا جائے، چھینا جائے۔ اس سے بطور لزوم لازمی طور پر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ ہر شخص اگر اس کا عادی ہو جائے، ہر شخص کے اندر اگر یہ بات آ جائے تو معاشرہ کتنا صاف ستھرا، محبت بھرا، پیار بھرا ہو جائے گا، اور زندگی چین و اطمینان سے ہر شخص کی گزرے گی۔ ظاہر ہے کہ لڑائی جھگڑے کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ انسان تنگ دلی سے یہ چاہنے لگتا ہے کہ سب کچھ ہمیں میسر ہو اور دوسرے محروم رہیں۔ اس حدیث میں تواضع، مروت، امداد باہمی یعنی آپس میں ایک دوسرے کی مدد، ایک دوسرے کے کام آنے اور دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بلیغ ترین ترغیب ہے۔ حسد، کینہ، عداوت، بغض، ایذا رسانی، حق تلفی، دوسرے پر برتری چاہنا اور دوسرے کی تحقیر و تذلیل سے دور رہنے کی انتہائی دل نشیں پیرائے میں تلقین ہے۔ اس لیے علماء نے اس حدیث کو بھی جوامع الکلم اور الاحادیث میں شمار کیا ہے۔ یہ جو حدیث میں نے پیش کیا شروع میں، اس حدیث کو جوامع الکلم، الاحادیث یعنی ایک ایسی حدیث جس میں چند جملے میں آقا کریم علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں بیان فرما دیا ہو، ان احادیث پاک میں سے ایک حدیث پاک یہ بھی ہے۔ نزہۃ القاری جلد 1 صفحہ 315 میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ خیال رہے کہ اکثر احادیث میں کچھ کاموں کو اسلام کی علامت یا اسلام قرار دیا گیا ہے۔ مثلا فرمایا گیا کھانا کھلانا یہ اسلام ہے، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے وغیرہ۔ تو ان احادیث کا مطلب یہ نہیں کہ جس مسلمان میں صرف کھانا کھلانے کی صفت پائی گئی وہ مومن کامل ہے، اگرچہ بقیہ اعمال و ارکان اسلام کی پابندی نہ کرتا ہو۔ اسی طرح ان احادیث کا یہ مطلب بھی نہیں کہ بس ایک کام ہی اسلامی ہے اور باقی اعمال و ارکان اسلامیہ غیر ضروری ہیں، بلکہ کسی ایک کام کو خصوصیت کے ساتھ بیان کر دینے سے شارح علیہ السلام کا مقصد اس عمل کی اہمیت کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ فیض الباری جلد 1 صفحہ 187 میں یہ باتیں لکھی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نے آپ کو پیش کر دیا ہے۔ ایمان کی نشانی پر مزید باتیں انشاءاللہ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو پیش کرتا رہوں گا۔ یہ اگر آپ نے لے لیا نا انشاءاللہ کافی باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اس حدیث پاک پہ جو شروع میں نے بیان کیا۔ اللہ کریم ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔